بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئر ود جمیل اوان, اور میرے ساتھ آج موجود ہیں بہت ہی عظیم شخصیت ہیں, بہت ہی قابل تعریف ہیں, سینئر اینکر پرسن ہیں آفتاب نذیر صاحب. آفتاب نذیر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. آفتاب صاحب, آج تو بہت بڑی بریکنگ نیوز بھی حلیمہ خان صاحبہ نے دی ہے کہ اگر فجر کے ٹائم بھی خان صاحب کہیں تو جیل کے دروازے کھل سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ بہت شکریہ جمیل صاحب کہ حلیمہ خان صاحبہ ٹھیک فرما رہی ہیں. تہجد کے وقت دروازے کھل سکتے ہیں, فجر کے وقت دروازے کھل سکتے ہیں, بہت برکت ٹائم ہے فجر کا. جی 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 لیکن جب اپنی غلطی تسلیم کی جائے, جب یہ مانا جائے اچھا بچہ بن کے کہ جی انکل مجھ سے غلطی ہو گئی, میں معذرت خواہ ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, اور معافی مانگی جا رہی ہے. اب بس وہ چیزیں طے ہو رہی ہیں. مصیبت یہ ہے, وہ رضی دادا کہا کرتے ہیں نا کہ لمحہ حاضر میں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ دھر دیتے ہیں. تو چیزیں طے ہو رہی ہیں. اب آپشنز دیے جا رہے ہیں. جو کہا جا رہا ہے نا کہ بنی گالا ہم نہیں شفٹ ہوں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دا واسطے ہی بنی گالا شفٹ کر دو. ٹھیک ہے, یہ جو کہا جا رہا ہے نا, جو یہ ہے, یہ پروپوزلز دیے جا رہے ہیں, یہ لائنز دی جا رہی ہیں. بالکل. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ساس بہو والی آپ نے سنی ہے نا, کہنی کسی کو سنانی کسی کو, تو وہ ایک کہا جا رہا ہے کہ یار خدا کے لیے ہم تمہیں راستہ دیتے ہیں, ہاؤس اریسٹ رکھو, بنی گالے ہی شفٹ کر دو, لیکن خدا کے لیے 1.5 سال ہو گئے, سردیاں ہیں, رضائی لحاف آپ کو پتہ ہے. پھر بالکل. اور رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی آج بیان آیا ہے, آج آیا ہے یا کل آیا ہے, یہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ کچھ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے یا سیکورٹی خدشات کے حوالے سے یار اڈیالہ میں کون سی سیکورٹی, کہیں اور شفٹ کیا جا سکتا ہے. نہیں, اڈیالہ میں ویسے کون سے سیکورٹی خدشات ہیں؟ وہ جو پھر 5000 قیدی اور ان کی بھی سیکورٹی کا مسئلہ ہے. پھر ہر قیدی کو اس کے گھر شفٹ کر دیں. اگر تو پیمانہ یہی ہے, پھر تو اڈیالہ میں جتنے پھانسی کی سزا کے منتظر قیدی ہیں, جو چور ڈکیت جتنے بھی قیدی ہیں کسی بھی حوالے سے, وہ ملزم ہیں, مجرم ہیں, سزا یافتہ ہیں, ٹھیک ہے, چوریاں کر کے گئے, توشہ خانوں میں گئے ہیں, 190 ملین پاؤنڈ میں گئے, القادر یونیورسٹی کی زمین ہتھیا کے گئے, جو بھی قیدی ہے, پھر تمام قیدیوں کو نکال کر آپ ان کے گھروں میں, یا کھوکھر ہاؤس بھی سنا ہے, وہاں کھوکھروں کی پوری ایک بیرک ہے اڈیالہ میں, بالکل, تو انہیں پھر یا تاجی کھوکھر صاحب کے ڈیرے میں لا کے وہاں ان کو بٹھا, ہاؤس اریسٹ ہے نا جی, پھر شفٹ کر دیں. اگر وہ بنی گالا جا سکتے ہیں تو پھر تاجی کھوکھر صاحب کے ڈیرے پہ نہیں آ سکتے لوگ. اچھا, اس پہ ایک اور بھی انہوں نے بہت بڑا گلہ کیا ہے حلیمہ خان صاحبہ نے کہ ہمارے پاس اب کوئی اور راستہ بچا نہیں ہے, نہ عدالتیں, نہ ہائی کورٹ ہماری کوئی بات سنتی ہے, نہ سپریم کورٹ ہماری بات سنتی ہے. تو ان کو یہ کیا خدشات ہیں؟ ان کے کیسز تو چل رہے تھے. عدالتیں سنتی ہیں, عدالتیں اصل میں میرٹ پہ فیصلے کر رہی ہیں. وہ جو مائنز بچھائی گئی تھی نا, وہ جو ایک پوری سیٹنگ ججز مینیج کیے گئے تھے, اور پھر انہوں نے ایک اچھا مزے کی بات یہ, انہوں نے جو یہ واویلا مچا رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ دیکھ لیں پوری ہسٹری اٹھا لیں, چیز اس کے وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. انہوں نے کہا جی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن لیں گے, انہوں نے ایکسٹینشن لی نہیں. یہی آفریدی صاحب, اب ان کی امیدوں پہ اوس پڑ چکی ہے. عدالتیں میرٹ پہ فیصلہ کر رہی ہیں. جس کیس میں یہ بری ہو جاتے ہیں تو وکٹری کا نشان بناتے ہیں, اس وقت عدالت صحیح کام کر رہی ہوتی ہے. جس کیس میں انہیں سزا لگ جاتی ہے, تنے جاتے ہیں, تو اس کیس میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری کوئی سن نہیں رہا, سنوائی نہیں ہو رہی. بھائی سنوائی ہوتی ہے. آپ کے وکلا صاحب, آپ کے شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ شوکت خانم کے نام پہ آیا ہوا فنڈ. اچھا میں دیکھ رہا ہوں آپ بار بار حلیمہ خان صاحبہ کو حلیمہ خانم کہتے ہیں ان کی والدہ کی نسبت سے, لیکن یہ مشینوں والی انہیں سرکار بھی کہا جاتا ہے. جی. تو جو ان کی جو والدہ محترمہ شوکت خانم صاحبہ کے نام پہ جو فنڈ آ رہا ہے, وہ فنڈ, وہ چندے کا پیسہ میں نہیں کہہ رہا, پاکستان تحریک انصاف کے شیر افضل مروت صاحب فرما رہے ہیں. بالکل, شیر افضل مروت صاحب انہوں نے یہ فرمایا کہ جی وہ وکیلوں کو دیے جا رہے ہیں کروڑوں روپے. انہوں نے کہا کہ کون سی فیسز ہے, کون سی جسٹیفیکیشن ہے, کیوں بھائی. تو جمیل اوان صاحب سلسلہ یہ ہے کہ اچھا, اس پہ عمران خان صاحب نے آج جو حلیمہ خان صاحبہ کو کچھ چیزیں انہوں نے بتائی, انہوں نے ایک چیز انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انہوں نے گلہ کیا حلیمہ خان صاحبہ نے کہ ہمارے کیسز جو ہے وہ ہائی کورٹ بھی نہیں ہماری فریاد سنتی, سپریم کورٹ بھی ہماری فریاد کیا نہیں سنتی. سنے, مطلب ہائی کورٹ دیکھیں, مرغے کی ٹانگ آپ کو مل رہی ہے, رانے آپ بکرے کی کھا رہے ہیں, دیسی گھی کی کڑھائیاں چل رہی ہیں, ایک کمرے کو 5 کمروں میں
تبدیل کر کے دیواریں گرا کے بیرک. آپ میں تو جیل گیا ہوں نا جی. خان صاحب نے الحمدللہ اتنی ان کی کرم فرمائیوں کی وجہ سے ہم نے اڈیالہ دیکھی ہے. تو وہ جو ایک جو وی آئی پی سیل ہوتا ہے, وی آئی پی سیل گھستے ہی آپ وہ جو کراچی میں تو ماڑی کے دروازہ کہتے ہیں, یہاں ڈیوڑی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کراچی سینٹرل کی اور یہاں کی اصطلاحات میں فرق ہے. تو وہ جو ڈیوڑی سے آپ اندر جاتے ہیں نا, تو وہ جو جا کے آگے کچن کراس کر کے وہ راہداری سے جا کے جو لیفٹ پہ سیل ہے نا اس طرف ہاسپٹل جاتے ہوئے, علیم خان صاحب نے جو ہسپتال بنایا ہوا ہے اڈیالہ کے اندر, تو وہ ایک بہت اچھی وی آئی پی, اس میں ٹی وی بھی لگا ہوا, سب ساری فیسلٹیز. وہاں 5 کمروں کو ایک کر کے ایک وسیع و عریض پورا ایک شاندار گھر بنایا گیا. اس کا ایک کچن ہے, وہاں ایک ایکسرسائز روم بنایا گیا, مشینیں, سائیکل, بکرے, تکے, مرغے, دیسی گھی, کڑھائیاں, دیسی لال آٹے کی روٹیاں, ٹھیک ہے جناب. اور وہ جی غرارے کرنے والی الگ, اب پتہ نہیں کیوں ہوئے غراروں پہ. دیکھیں اس پہ تو نا, دیکھیں یہ خان صاحب کو اتنی سہولیات تو ہونی چاہیے نا, ہر قیدی کو ہونی چاہیے. پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, نہیں ہر قیدی کو نہیں سر, سب برابر ہے. پرائم منسٹر کا کچھ سر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے قمیص کا سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ قمیص کیوں ایکسٹرا کپڑا پہنا, وہ پرائم منسٹر رہے تو نہ کریں کرپشن. چلیں خان صاحب پہ پھر ایک اور یہ ایک علیحدہ سیشن رکھیں گے اس پہ. جی جی. اچھا, خان صاحب نے جو حلیمہ خان صاحبہ کو یہ گلہ بھی کیا اور ان کو ایک فریاد بھی انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ یار جو ہمارے کیسز ہیں ہم اقوام متحدہ سمیت عالمی فورم پر اٹھائیں گے یہ کیسز. جائیں نا, آپ تو عالمی فورم پہ جا چکے ہیں, وہاں سے جو وہ ریچرڈ گرینل صاحب جو ہیں آپ کے, کیا واشل ہی کہتے ہیں نا یہاں لوکل زبان میں, بھائی وہ مفعول ہے نا, ہم جنس پرستی میں جو شخص کرواتا ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے. بالکل, میں وہ لفظ میں آپ کے ناظرین اگر کہتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں, نہیں سینسر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ جو بھی وہ بانڈو ہوتا ہے, اس بانڈو گرینل کو تو پوری پاکستانی قوم جان چکی ہے کہ وہ بانڈو کو پوری قوم جانتی ہے. میں انہیں لقب دے رہا ہوں بانڈو, ٹھیک ہے. تو وہ جو بانڈو صاحب ہیں, آپ وہ عالمی فورم ہی ہے نا جی, آپ اس کو روز شکایتیں لگاتے ہیں, شہباز گل صاحب انکل دیکھ لیں یہ ہو رہا ہے, انکل یوں ہو رہا ہے, انکل وہ ہو رہا ہے. کیا ہوا؟ فی الحال تو کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کہیں سے نہیں ہوگا. آپ کا مسئلے کا حل آپ اڈیالہ میں ہیں, آپ کے مسئلے کا حل راولپنڈی میں, اسلام آباد میں. جو کیا مانے, شرافت سے مانے, چپ کر کے نکل لیں. کیوں خامہ پیلی کی, اور پھر لوگوں کے سامنے برم بازیاں, اندر آپ منتیں ترلے کر رہے ہوتے ہیں, باہر آپ کا ٹویٹر کچھ اور چلا رہا ہے, اندر آپ کچھ کہہ رہے ہیں, آپ کے فیس بک پہ کچھ اور چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یا تو یہ اپنے قول و فعل کا تضاد ختم کریں, ورنہ پھر جو ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, حکومت ذمہ دار ہے, حکومت نہیں سن رہی. حکومت کا لینا دینا کیا ہے؟ آپ نے جرم کیا, کیس گیا, عدالت نے سزا دی, عدالت سے رجوع کریں, عدالتیں موجود ہیں, ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹس ہیں. آپ کے پیارے ججز جن کی بیگمات کی چیٹس لیک ہوئی, وائس نوٹس لیک ہوئے, جو آپ پہ فریفتہ ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, لے ریلیف. وہ تو ریلیف تو ملے گا یا نہیں ملے گا, مل رہا ہے اب بھی. جتنا ریلیف مل رہا ہے اتنا ریلیف کسی اور کو کہاں ملا ہے. انہوں نے اگر ایک دن بھی وہ والی جیل کاٹی ہوتی نا, جو انہوں نے اپنے دور میں دوسروں کے ساتھ ظلم اور جبر کیا, اور جو بربریت انہوں نے جو. اچھا مجھے یہ بتائیں آفتاب صاحب کہ آج انہوں نے ایک اور بڑی بات انہوں نے کی ہے کہ ہر چیز کا جو فیصلہ ہوگا صرف اور صرف اڈیالہ سے ہوگا. مینس کہ وہ بانی پی ٹی آئی کریں گے, آپ کی جتنی بھی ہے آپ کی قیادت جو یہاں پہ مذاکرات کر رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں, تو اس کے بارے میں آج حلیمہ خان صاحبہ نے باہر اڈیالہ کے باہر گفتگو کی. ان کا کہ ہر فیصلہ جو ہوگا وہ اڈیالہ جیل سے ہوگا. مینڈک کا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے پوری دنیا یہی ہے. انہیں لگ رہا ہے دنیا اپنی مستی میں چل رہی ہے, آپ اپنے بچوں کو پال رہے ہیں, کوئی فروٹ کھا رہا ہے, کوئی مالٹے کھا رہے ہیں, کوئی سردیاں انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی چونکہ پوری سیاست گھومتی ہی اڈیالہ کے گرد ہے, تو انہیں خوش ہو لینے دے, کہہ لینے دے, چونکہ ان کا محور یہ جو مذاکرات کا جو سلسلہ چل رہا ہے, مذاکرات کا سلسلہ کیوں رکا ہے؟ بلکہ آج تو جو باتیں مذاکرات میں دیکھیں طے ہوا تھا. عرفان صدیقی صاحب بڑے سنجیدہ انسان ہیں اس حوالے سے, ایاز صادق صاحب بھی بڑے, انہوں نے بڑا پاس رکھا. جو باتیں ایک یہاں تھے, ان مذاکراتی ٹیم کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. یہاں تحریری مطالبات کی بات ہوئی, بولا لکھا جائے گا, سب کچھ ہوگا. وہ خان وہ کچھ اور بول رہے تھے, پبلک کو کچھ کہہ رہے ہیں, اندر کچھ کر رہے ہیں. مذاکراتی ٹیم کو جب تک ایک انسان اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرنے سے باز نہیں آئے گا نا, تب تک
جب انسان خود کے ساتھ دھوکہ کرنے لگے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں دنیا کو بیوقوف بنا رہا ہوں، دنیا بڑی. اچھا اس میں آفتاب بھائی مجھے یہ بتائیں کہ شوکت یوسفزئی صاحب ہیں، شوکت یوسفزئی صاحب جو KPK کے ہیں، سینئر رہنما بھی ہیں PTI کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مذاکرات کا یہ جو تیسرا دور ہے یہ شاید آخری دور ہو. اب یہ ہمارے ذرائع تو ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے وہ جس کو کہتے ہیں پنجابی میں گول مول کر گئے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی کہ شاید یہ مذاکرات کا جو تیسرا دور ہے یہ آخری دور ہو، اور جو فیصلہ ہو اس کا ابھی کسی کو کوئی علم نہیں کہ اس کے مذاکرات کا فیصلہ کیا ہوگا. شوکت یوسفزئی صاحب کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک لفظ فرمایا تھا، اسپینچر کا. انہوں نے یہ پشتوں میں کہا تھا، یہ آپ ذرا ترجمہ بھی کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین مرغی چٹا ککڑ. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا ان کی گھر میں کوئی نہیں سنتا. تو شوکت یوسفزئی صاحب بولتے رہے دل خوش کرنے کو خیال اچھا ہے غالب. چلیں آفتاب بھائی، کیا نام ہے اس کا، اچھی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہیں. آج شہباز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں، انہوں نے بڑی اچھی پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے ایک بیان بھی دیا. ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ انہوں نے کہا ہے، ترقی ہو رہی ہے. نوست ختم ہو گئی ہے، نوست کے بادل چھٹ گئے تو اضافت ہوگا. اور کیا نام ہے جو ہمارے وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی کہ آپ نے دیکھا اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں. SIFC ہو گیا، SCO سمٹ ہو گیا، دنیا آ رہی ہے، وفود آ رہے ہیں. آج جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں پوری دنیا کے وزرائے خارجہ اسلام آباد پدھارنے والے ہیں. بالکل. تو سر اچھی خبریں آ رہی ہیں، بس وہ نحوست کے بادل سائے چھٹ گئے ہیں. سکون کریں. وہ جو ایک تھی پاکستان جو ایک یرغمال تھا کچھ جادوئی قوتوں کے ہاتھ میں، اور وہ جو آصیب تھا وہ اتر گیا ہے، وہ آصیب چلا گیا ہے. آفتاب صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے آفتاب صاحب کی بھی گفتگو سنی، اللہ کرے کہ اس پاکستان کے لیے کچھ اچھے فیصلے جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں جن کے پاس فی الحال جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی استطاعت ہے، فیصلہ کرنے کا حق ہے، وہ اچھے فیصلے کریں. جس طرح شہباز شریف صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس میں کہا کہ ریکارڈ جو ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے، اللہ پاک خیر کرے، اس ملک پہ رحم کرے اور ہمارا ملک اسی طرح ترقی کی طرف گامزن رہے.